ڈنڈے مار مار کے لوگوں کو سمجھ رہے کہ کنٹرول کر لیں گے. میں آج پھر سے یاد کرانا چاہتا ہوں ایسٹ پاکستان کا. میری زندگی میں ہوا ایسٹ پاکستان. مارچ 1971 کے اندر میں وہاں میچ کھیلنے گیا تھا ایسٹ پاکستان کی انڈر 19 کے خلاف. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کتنی نفرت ہو گئی تھی پاکستان کے خلاف. ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا. اسی طرح جس طرح آج میڈیا کنٹرول کر رہے ہیں تب یہ میڈیا کنٹرول کر رہے تھے. فرق یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا ہے اور انہوں نے سوشل میڈیا ہی بند کر دیا. تو ایسٹ پاکستان میں یہی ہوا تھا. ہمیں یہاں کنٹرول میڈیا، پاکستان ٹائمز، ہمیں یہاں پی ٹی وی تھا. وہ میں تو انگلینڈ گیا پڑھنے کے لیے، ادھر مجھے پتا چلا وہاں کیا ہوا ہے. آج ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسٹ پاکستان کے لوگوں سے اتنا بڑا ظلم ہوا. ان کی جو پارٹی الیکشن جیتی ہے، جس کو پرائم منسٹر بننا، ملک گوا دیا، تباہ کروا دیے. 90,000 ہمارے فوجی قیدی بن گئے. ملک کو نقصان آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کتنا ہوا. ان کی جب حمود الرحمان رپورٹ لکھی گئی پاکستان میں شائع ہی نہیں ہونے دی. وہ اتنی طاقت تھی ان کی. 25 سال کے بعد ہندوستان میں شائع ہوتی ہے. Vegan kitchen inşallah vegan çıkmaz. Kalkın bilmez. Bir dostuma kim bakçı? Bu da. Şunu billah Allah maslahat kılıp. In a secret location in Pakistan, Mohammed Umair is running an underground railroad, smuggling Uyghur Muslims out of China. میں ابھی سے نہیں، میں تقریباً 10 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. میں نے بہت ساری فیملی بھجوائے ہیں، بہت ساری فیملی کے مسائل کیے ہیں جو وہاں سے ہمارے uyghur جو وطن سے آتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آگے بھی نیکسٹ میں یہی کرتے رہیں گے. ہمارا فرض ہے، ہم نہیں کرے گا تو کون کرے گا. In the Xinjiang region of western China, the government has been working to erase Uyghur culture, tearing down mosques, schools, and cemeteries, and building vast concentration camps for more than 3 million people. The U.S. calls what's happening genocide. For Niaz Ghafoor, a Uyghur Muslim scholar, Pakistan is one stop on the road to escape China's reach. He fears for the family he left behind. Eğer bu işki balan bile men basam, bizge bu dünya yeryüzü turuşundaki imkaniyet bağımı yok. Bunu Allah'ın yüzüge emanet bu. Now, because of Umair's work, even contacting his family back in China is extremely risky. It's all part of China's One Belt, One Road plan, which aims to give China direct access to trade with Europe, Africa, and the rest of Asia. Pakistan is key in helping China tap oil markets in the Middle East, and Beijing is spending $70 billion on what it calls the China-Pakistan Economic Corridor, or CPEC. Together, Pakistan and China are entering the next phase of CPEC. Pakistan's Prime Minister Imran Khan is a nationalist, looking for ways to counter the country's historic rival, India. CPEC gives him a chance to do that and promise economic growth. Borders China is what's attracted Uyghur immigrants for decades. Now, Umair and others are stunned by what they see as a kind of rejection by the Pakistani government. لیکن یہ کہ سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے سی پیک کی وجہ سے ہم uyghur قوم کو ہوا ہے. دیکھیں جی، آج سے 3 سال پہلے جو سی پیک کا معاہدہ نہیں ہوا تھا، وہاں سختیاں تھیں اتنی نہیں تھیں. اب انہوں نے ہم سے تجارت بھی کھینچ لیا، روڈ بھی لے لیا، پاسپورٹ بھی ختم ہو گیا. یہ سی پیک کے معاہدے ہونے کے بعد سے یہ کام ہمارے پر ذمہ شروع ہوا ہے. Bula China nime kılındası şunu kıvatı da hazır geçilik. چائنا کو جب یہ پورا انفارمیشن ملا کہ یار یہ بچوں کو تو اپنی مادری زبان اور کلچر سکھا رہے ہیں، تو اس میں پھر پاکستان ایجنسی کے تھرو ہمیں دھمکیاں دینا شروع کر دی. انہوں نے مجھے بہت مارا جی. میرا یہاں زخم ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ. اب یہ کام مت کریں، ہمارے چائنا پاکستان دوستی مت خراب کریں. میں نے کہا یار میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، مہربانی کریں، میرا حق ہے بچوں کو یہ تعلیم دلانا، میرا حق ہے. لیکن کہتے ہیں نہیں، چائنا ناراض ہے آپ سے. In one instance, Umair says Pakistani forces came looking for him, but found his family instead. والد صاحب میرے گھر میں تھے. Umair says his father never recovered from the trauma and died a few months later.
He and his family are not the only Uyghurs to be targeted by Pakistani forces. ये जो वो फार्म है जिसको एम्बेसी ने यहाँ तकसीम किया है यहाँ युगलों का बायोडाटा इकट्ठा करने के लिए उन्होंने ये देखना है कि यहाँ पर जो असल जो उइगुर हैं वो कितने हैं जो हमारी हाथ डालना आसानी हो जाए. The document Umair is holding asks for descriptions of his family, visitors to his house, and what they look like. Umair says local authorities are paying his neighbors to fill out documents like these. This is a common practice in China, as seen in this leaked table of more than 300 Uyghur names from Xinjiang. Officials use the information to determine who to imprison. China still uses ETIM as justification to go after Muslims in China and to put pressure on the Pakistani authorities to go after Uyghurs like Umair. And Pakistani's leadership appears willing to look the other way so that CPEC is completed. You're doing business with China. Does that mean you can't criticize them when it comes to what they're doing to the Uyghurs? I do not know the exact situation of this, but I can tell you one thing. The Chinese have been a breath of fresh air for us. For China, the most strategically important spot in Pakistan is Gwadar, a city in the southwest province of Balochistan. It's home to the Baloch people, who speak a different language than the rest of Pakistan's population and have been fighting for independence for decades. At the Red Mosque, where the Taliban are known to have trained, Imam Mohammed Abdulaziz has a sense of the anger that's driving these attacks. हम ये समझते हैं कि देखिए मसला इस मुल्क का ये है कि हमारा अलमिया ये है कि इस मुल्क पर ऊपर हमारे ऊपर जूकें बैठी हुई हैं. जूक के वो कहते हैं एक पानी में चीज होती है जब लग जाती है तो चूस दे सारा खून. Abdulaziz believes Chinese investment here will do what other investments have, make the rich richer while millions of Pakistanis live below the poverty line. आज अगर पाकिस्तान के आप देहाती इलाकों में चले जाएं वहां जाके बूदो बाश जरा देख लें कि किस बुरी हालत में वो जिंदगी बसर कर रहे हैं. लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे मुल्क का जो सिस्टम है वो करप्ट सिस्टम है. तो इसलिए जब तक कि इस मुल्क का सिस्टम करप्ट निजाम खत्म नहीं होगा उस वक्त तक यहाँ कोई सीपे कोई खास खातिर खा उससे फायदा होने की उम्मीद नजर नहीं आती. Umair faced increased harassment from Pakistani security forces this year and ultimately had to abandon his school and flee from his home. He's currently trying to leave the country. CPEC might help Pakistani's economy grow, but there is reason to be skeptical about the terms. China has only lent its neighbor the funding for the project, and now Pakistan is on the hook for billions of dollars of high-interest loans, which the US State Department describes as predatory lending. If Pakistan can't pay on time, they will have to hand the land over to the Chinese government, a situation that's already playing out in Sri Lanka, where the government had to hand over control of a port to China. Pakistan is expelling thousands of undocumented Afghans across the border. According to the United Nations, Pakistani authorities have forced more than 450,000 to return home. And Human Rights Watch organisation says that more than 20,000 have been directly deported. They include women, human rights defenders, journalists and former government employees who fled Afghanistan after the Taliban took over in August 2021. They are at risk of persecution when they return.